ہمارا یاسر صاحب ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہمارے میز ڈفرنٹ مختلف ہائبرڈ ہے اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ پہلے تو یاسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے ایک جو کویسچن ہے جو ہم سے اکثر زمیندار پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہائبرڈ ہے اس سے جو ہے اچھی قسم کی روٹی نہیں بنتی، تو کیا ایسا صرف جو انٹرنیشنل ہائبرڈ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یا جو آپ لوگوں نے جتنے ہائبرڈ ڈیولپ کیے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے؟ اصل میں ہائبرڈ جو ہے بیسکلی یہ صرف پروڈکشن بوسٹ کا نام ہے، اس کا ایز سچ تعلق پیلیٹیبلٹی سے ہے نہیں، یعنی ٹیسٹ سے۔ جو ملٹی نیشنل ہائبرڈ ہیں وہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھوس جیسا لگتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکلیمیٹائز نہیں ہے۔ ہر ایک جو کلائمیٹ ہے اس کی اپنا جو بلڈ شامل ہوتا ہے جب جرم پلازم آپ کے ویرائٹی میں یا ہائبرڈ میں، تو وہ ٹیسٹ بھی لے کر آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کے علاقوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں کا چاہے فروٹ ہو، یہاں کے سیریلز ہو، اس میں ٹیسٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے بریڈنگ پروگرام میں لازمی ایک پیرنٹ ایسا ضرور رکھتے ہیں جو ہمارا نیٹو ہو، تاکہ ہمارے یہاں پر ایکلیمیٹائزیشن کا مسئلہ نہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ملٹی نیشنل ہائبرڈ میں یہ گرین فلنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ یہ لوکل میٹیریل جب آپ کا ہوتا ہے جرم پلازم، اس میں بلڈ اس کا شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ ٹیسٹ اور اس چیز کا۔ دوسرا، آپ لوگ ویٹ میں اور ہم لوگ کارن میں جب بھی سلیکشن کرتے ہیں تو ٹیسٹ کو ہم مد نظر ضرور رکھتے ہیں، نہ کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس پروڈکشن ہائی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو سلیکٹ کر لیں، بلکہ ٹیسٹ کا خیال ہم ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ فارن کنٹریز میں را میٹیریل کے طور پہ یوز ہوتا ہے فلاور اس کا، اور وہ پھر ٹیسٹ ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں پہ اسٹیپل فوڈ ہے، روٹی بھی اس کی بنتی ہے، تو اس لیے ہمیں ٹیسٹ کا خیال ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے تو جو انٹرنیشنل جو میز ہائبرڈ ہے وہ اور جو آپ لوگوں نے لوکلی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے ایسے ٹرائل کنڈکٹ کیے ہیں کہ آپ لوگوں نے کمپیریزن کی ہو کہ آپ کے ہائبرڈ اچھے ہیں یا ان لوگوں کے جو ہے نا ہائبرڈ اچھے ہیں، اور پروڈکشن وائز اور ٹیسٹ وائز کوئی اسٹڈی کی ہے آپ لوگوں نے؟ ایسا ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم نے لارج پلاٹ ٹرائل لگایا ہوا ہے بیسکلی۔ تو ہم اپنے بریڈنگ پروگرام میں جب بھی کینڈیڈیٹ ہائبرڈ، یعنی کہ وہ انٹریز جو ابھی اپروو نہیں ہوئی لیکن سپیریئر ہیں، جب ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کی سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ملٹی نیشنل 2 یا 3 ہائبرڈ جو لیڈنگ ہائبرڈ ہیں اس وقت مارکیٹ کے اور ہائیلی پروڈکٹیو ہیں، ان کو ایز اے چیک استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے کہ وہ ہائبرڈ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے ہم اس کے اوپر لے کر آئیں ییلڈ، اگر اس سے اوپر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ایٹ پار ہو، اس کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کسان کو سستا تخم بھی ملے گا پبلک جو ہے سروس کی طرف سے، اور اس کو پروڈکشن بھی اچھی ملے گی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے 2 قسم کے جو ہے میز ہائبرڈ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ایک جو ہے نا یلو کلر کا ہے اور دوسرا وائٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ییلڈ وائز جو ہیں یلو بیسٹ ہے یا وائٹ بیسٹ ہے، اور روٹی کے لحاظ سے وائٹ اچھا ہے یا یلو اچھا ہے، اور یہ جو ہمارا لوکل ڈیمانڈ ہے اس کے لیے جو ہے نا لوگ وائٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا یلو کو پریفر کرتے ہیں؟ اس بارے میں اگر تھوڑا سی تفصیل سے بتا دیا تو اچھا ہوگا۔ تھمب رول جو کتاب کہتی ہے، یلو کا پوٹینشیل ییلڈ کا وائٹ سے نسبتاً زیادہ ہے، لیکن کیونکہ کے پی ایریا میں زیادہ تر میکسیمم آپ کا 80 to 90% وائٹ ہائبرڈ اور ویرائٹیز کاشت ہوتی ہیں، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ییلڈ کے سلیکشن کرائٹیریا پر سلیکٹ کریں۔ باقی پروٹین کانٹینٹ جو ہے وہ یلو میں قدرتی طور پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پولٹری فیڈ میں جتنا بھی یوز ہوتا ہے یہ کارن، وہ سارا یلو میز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی جو ہے جرم پلازم ہے، جیسے کہ ہمارے پاس وائٹ میں کوالٹی پروٹین ہے، اور یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا کلر دیکھیں اورنجش، اور اس کو ہم ویکسی ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شائن سی آ رہی ہے نا، تو اس کے اندر پریکرسر ہے آلریڈی جو وائٹامن اے کا پریکرسر ہے۔
تو یہ مال نیوٹریشن یا ہڈن ہنگر جسے کہتے ہیں اس کو کوپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جن علاقوں میں خاص کر اوپر کے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پانی اوپر سے آتا ہے اس میں لوگ جو فیڈ لے رہے ہوتے ہیں ان میں وائٹامن اے کی کمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ آلریڈی بس کیونکہ کارن تو وہاں پر اسٹیپل فوڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو ان کو وائٹامن اے اپنی فوڈ کے ساتھ ہی ملتی رہتی ہے۔ اچھا، کوئی ایسا یہ جو پہاڑی ایریا ہے وہ لوگ جو ہے نا ارلی میچورنگ ویرائٹیز کو جو ہے نا لائک کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ہائیبرڈ ہے کہ جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں وہ جو ہے نا بجائے اس کے کہ وہ ریگولرلی او پی ویز یوز کر رہے ہیں، کیا ایسا کوئی ہے ہائیبرڈ کہ اس کو جو ہے نا ہم ہائیبرڈ پہ شفٹ کریں ایز کمپیئر ٹو دا او پی وی، یا آپ کے خیال میں وہاں کے لوگ چونکہ روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں میز کو، تو وہ لوگ جو ہے نا شفٹ ہونا پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ ہائیبرڈ پہ جائے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ اصل میں یہ ہائیبرڈ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کلیئر کٹ آپ کو 30 to 40% انکریز دیتا ہے لوکل لینڈ ریسز کے اوپر، اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ییلڈ تو انکریز آئے گی، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اویلیبلٹی سیڈ کی اتنی ہو ان علاقوں میں کہ وہاں کے لوگ کاشت کریں اور اس کی ان پٹ ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں، ورنہ او پی وی کے اوپر 30 to 40% آپ کی ییلڈ ہائی ہوتی ہے ہائیبرڈ کی۔ اور روٹی جو ہمارے یہاں کے ہائیبرڈز ہیں اگر اس کی آپ ٹرائی کریں تو اس میں ایک ہم لوگوں کا بابر ہائیبرڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کافی استعمال ہوا ہے، ڈبل کراس ہائیبرڈ تھا، اس کی روٹی ایسی تھی کہ اگر آپ صبح بنا لیتے تھے تو رات تک اس کی روٹی بالکل نرم ہوتی تھی اور انتہائی لذیذ روٹی ہوتی تھی اس کی۔ تو یہ ذائقے کا مسئلہ نہیں ہے روٹی، اور ویسے بھی ہم لوگوں کی زمینیں اب پڑ رہی ہیں کم، چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں الٹیمیٹلی ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہی پڑے گا، اور ہم لوگوں کے بریڈنگ جو پروگرام ہے یہ کنونشنل بریڈنگ پروگرام ہے، ہم لوگ جینیٹکلی یا لیبارٹری کے تھرو یا ٹرانسفارمیشن کے تھرو ہم نہیں کر رہے جینز کو، بلکہ ہم وہ کنونشنلی میچ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے کراس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کون سے او پی ویز ریلیز ہو چکی ہیں، کون سے ہائیبرڈ ریلیز ہو چکے ہیں، اور پائپ لائن میں کتنے او پی ویز آپ لوگوں کی جو ہے نا تیار ہیں، اور کتنے ہائیبرڈ جو ہے نا وہ تیار ہے، اور جو ہائیبرڈ آپ لوگ تیار کر رہے ہو اس کی کمپیریزن جو آپ لوگوں نے انٹرنیشنل چیک کے ساتھ کیا ہے اس کی کیا پرفارمنس آ رہی ہے ان کے ساتھ؟ ہم لوگوں کے پاس پائپ لائن میں ہمیشہ 100 to 200 انٹریز ہوتی ہیں، اسی طرح ویرائٹی کے لیے بریڈنگ پاپولیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو لیڈنگ ہائیبرڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے امپروو سے امپروو جو ہوتی ہے ویرائٹی آگے لے کر آتے ہیں تاکہ کسان کا فائدہ ہو سکے۔ ہمارے پاس ابھی 2020 اور 21 کے اندر 6 ہمارے ٹوٹل ہائیبرڈ اور ویرائٹیز اپروو ہوئی ہیں، 6 کے 6 بہت اچھے ہیں، ان میں آپ نے سنا ہوگا کپتان، سعد، عیدی، ملہان اور ازلان ہائیبرڈ ہے یلو میں، اور یہ یہاں پر لگا ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا، اور بلال ہائیبرڈ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، یہ وائٹ میں سنگل کراس ہائیبرڈز ہیں اور بہت اچھی پروڈکشن دے رہے ہیں۔ اور کرائٹیریا سلیکشن کا پھر وہی ہوگا کہ مارکیٹ میں ملٹی نیشنل کے جون سے بھی لیڈنگ ہائیبرڈ ہوں گے وہ ہمیشہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں، یعنی ہماری لوکل جو سیڈ پروڈیوسنگ ایجنسیز یا کمپنیز ہیں اور ہماری انٹرنیشنل، ہم ان کے ساتھ اپنے میٹیریل کو کمپیٹ کرتے ہیں تاکہ اتنی اچھی ییلڈ پرفارمنگ ہائیبرڈز آ سکے ہمارے پاس۔ اچھا، ہم ایسا کیا اسٹریٹجی اپنائیں کہ یہ جو ہمارے لوکلی ڈیولپڈ ہائیبرڈ ہے یہ ہمارے جو میکسیمم فارمر ہے ان تک ہم اس کو پہنچا سکے، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو جو آپ لوگوں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے وہ جو ہمارے اینڈ یوزر فارمر ہے اس تک کیسے پہنچایا جائے؟ ہم کس طرح اس کو مطلب کیا اسٹریٹجی ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ہم فارمر تک پہنچا سکیں؟ اس کے اصل میں 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے جو ہمارا نارملی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ کے تھرو ہے کہ ہم سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو سیڈ ڈسیمینیٹنگ ایجنسیز جیسے ایگریکلچر ایکسٹینشن ہو گیا، این جی اوز ہو گئی، جی اوز ہو گئی، اس کے تھرو ہم ڈسیمینیٹ کریں اور سیڈ کو آگے چلائیں۔ اور دوسرا راستہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں،
جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ آ کر آپ کے جرم پلازم کو دیکھیں، اس کو ایویلیویٹ کریں. اگر وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو یا تو وہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر کے لگا سکتے ہیں، لیکن ایز سچ ابھی اس پر کام شروع ہے لیکن فائنلائز نہیں ہوا. حالانکہ پنجاب میں یہی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لا پاس ہو چکا ہے اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پرائیویٹ کمپنیز کو بھی اور پبلک انسٹیٹیوشنز کو بھی. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے انفارم کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو ڈفرینٹ ہائبرڈ ہے ہم اس کا جو ہے نا یکے بعد دیگرے وزٹ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے جو ریسرچر ہیں وہ کس طرح مطلب یہ سخت گرمی میں اور جو ہارڈ ویدر ہوتا ہے اس میں کس طرح مختلف قسم کے ہائی ییلڈنگ ہائبرڈ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. ہم آپ کو ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا دکھا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئیے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یاسر صاحب تھے اور اس نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ہے نا ہائبرڈ کے بارے میں اپنی نالج جو ہے نا شیئر کی. یہ دیکھیں یہ ہائبرڈ لگے ہوئے ہیں. یہ یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بلال ہائبرڈ ہے اور یہ سنگل کراس ہے. یہ سنگل کراس ہے اور یہ ریسنٹلی ابھی 2021 میں اپروو ہوا ہے. اچھا یہ جو ہے نا ریسنٹلی اپروو ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا زمیندار اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ جو ہائبرڈ نظر آ رہا ہے جو مجھے سب سے اچھا لگا، جو نہ صرف یہ کہ ڈائمیٹر کے لحاظ سے نہ صرف لینتھ کے لحاظ سے بلکہ ڈائمیٹر کے لحاظ سے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. نہ صرف ڈائمیٹر، اگر اس کی یونیفارمٹی دیکھے تو ماشاءاللہ بالکل یونیفارم نظر آ رہے ہیں. اور تھوڑا سا اگر یاسر صاحب اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کون سا ہائبرڈ ہے اور سنگل ہے یا جو ہے ڈبل ہے، اور یہ کب تک جو ہے نا زمیندار جو ہے نا اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اس طرح ہے خلوت صاحب کہ یہاں پر 4 انٹریز ایسی لگی ہوئی ہیں جس کو ہم نے لارجر پلاٹ پہ لگایا ہے، جو کہ آلریڈی ہم نیشنل یونیفارم میز ییلڈ ٹرائل میں دے چکے ہیں. اس کا ایک سیزن ایویلیویٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ سیزن ابھی جائے گا. یعنی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہائبرڈز ہیں جس کے اپروول کے لیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ڈیٹا وغیرہ اور یہ جتنا بھی ہم نے کیا ہے اسی لیے کیا کہ پروپوزل کے لیے اس کی پکچرز لے سکیں، اس کی پرفارمنس شیئر کر سکیں. تو یہ انشاءاللہ آنے والے اپروو ہائبرڈ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے یاسر صاحب اس ہائبرڈ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہے تھے. جی اچھا یاسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا سنگل ہائبرڈ ہے یا ڈبل ہائبرڈ ہے، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ آیا جو ڈبل ہائبرڈ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا جو سنگل ہائبرڈ وہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو ہائبرڈ آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آلریڈی ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ایلیٹ ہائبرڈ ہے. اسی طرح 3-4 انٹریز مزید ہیں. یہ 3 وے کراس ہائبرڈ ہے. 3 وے کراس ہائبرڈ کا مطلب یہ کہ اس میں 3 پیرنٹس یوز ہو رہے ہیں. اگر ہم کتاب پہ جاتے ہیں اور جو آبزرو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنگل کراس ہمیشہ موسٹ پروڈکٹیو ہوگا امانگ آل ادر ٹائپس آف ہائبرڈ. تو سنگل کراس کے بعد 3 وے کراس آتا ہے اور پھر ڈبل کراس آتا ہے. لیکن کیوں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں 3 وے کراس کو؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سنگل کراس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ دونوں ان بریڈ لائنز ہوتی ہیں، اور تقریباً یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مکسنگ میں اس کے ساتھ ان بریڈ لائن آئی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں. تو اتنے کاپ پر دانے بنے یا اتنے کاپ پر دانے بنے تو صرف ہم سیڈ پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ 2 سے 3 پیرنٹس ہو جاتے ہیں تو جینیٹک بیک گراؤنڈ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ویدر سٹریس ہو گئی اس کو کوپ کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے اندر وہ گنجے جس طرح کاپز آتے ہیں جس کو ہم بیرن کاپز کہتے ہیں وہ والا مسئلہ نہیں آتا. دوسرا اس کا بیماریوں کے خلاف پوٹینشیل انکریز ہو جاتا ہے براڈ جینیٹک میک اپ کی وجہ سے. اچھا ایسا بھی بعض اوقات زمیندار جو ہے نا کمپلین کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہائبرڈ ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے جو کابز ہیں جو مکئی کے سٹے ہیں وہ جو ہے نا گنجے آ جاتے ہیں. تو یہ گنجے آنے کا اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جو زمیندار ہے اس کو صحیح ٹائم پہ نہیں لگاتے یا جو ہے نا اس ہائبرڈ میں کوئی ایشو ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تو یہ ہمارے لیے اصل میں یہ بیرن کاپس کا مسئلہ بہت سیویئر ہوتا جا رہا ہے، خاص کر پنجاب کی طرف تو بہت زیادہ سیویئر ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں. سب سے بڑا فیکٹر آپ کا جو ہے وہ کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں.
میز کے پولن کو اس کے فرٹیلائزیشن کے لیے جو ہے پراپر ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. جب ڈرائی ہاٹ ویدر ہو جاتا ہے تو اس کا پولن یا تو ٹیسل میں ہی مر جاتا ہے یا پھر ہوا میں گرتے گرتے مر جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پولینیشن نہیں کر سکتا, فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اور اس طریقے سے گرین نہیں بنتا. کیونکہ یہ جو آپ کو بال نظر آ رہے ہیں یہ ہر ایک بال ایک دانے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, یعنی اووری کے ساتھ, اور جب یہ فرٹیلائز ہوتا ہے تو نیچے ایک دانہ بن جاتا ہے. تو جتنے پولن مرتے جائیں گے اس کا مطلب ہے, یا بال اس کے سوکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دانے اتنے ہی کم آئیں گے. اس میں ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کا جو میٹیریل ہے وہ ایسے کنٹری سے آیا ہے جو کہ ٹیمپریٹ ہے اور ہم لوگوں کے علاقے سب ٹراپیکل ہیں, تو وہ جرم پلازم یہاں پر ایڈیپٹیبلٹی کا ایشو ہوگا اس کو. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو یہاں پر ہوتی ہیں. اچھا یاسر صاحب, یہ جو آپ کے یلو ہائیبرڈ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ انفارم کر دیں کہ کیا یہ بھی ڈبل اور سنگل یا 3 وے ہے کہ کون سا والا ہائیبرڈ ہے؟ یہ ازلان ہائیبرڈ ہے, 2021 میں ہی اپروو ہوا ہے, اور سنگل کراس یلو ہائیبرڈ ہے, اور دونوں اس کے پیرنٹس جو ہیں ہمارے لوکل جرم پلازم سے ہی ایوالو ہوئے ہیں. اس کا ایک پیرنٹ جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا سرحد یلو ویرائٹی, بہت مشہور ویرائٹی تھی, تو یہ اسی سے ایوالو ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی پروڈکشن ہے. ایون نیشنل ییلڈ ٹرائل میں بھی یہ ٹاپ 3 ہائیبرڈس میں سے تھا. اور باقی جو آپ یہ والے ہائیبرڈز دیکھ رہے ہیں وائٹ والے, یہ ابھی کینڈیڈیٹ ہائیبرڈز ہیں. ان کی 1 سال کی ایویلیویشن ہو چکی ہے, 1 سال کے بعد اس کی مزید 1 سال کی ایویلیویشن ہوگی, ڈی یو ایس اسٹڈی ہوگی, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو پروونشل سیڈ کونسل میں پیش کریں گے. انشاءاللہ اپروول کے بعد یہ کینڈیڈیٹ ہائیبرڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسان کو حاصل ہوں گے, وہ ان کو اگا سکتا ہے اور اچھی پیداوار حاصل کر سکتا ہے. شکریہ تفصیل سے بتانے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا, اور بیسٹ آف لک.